الرحمن الرحيم فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين فتقطعوا امرهم پس کاٹ دیا انہوں نے اپنے دین کو بینہم آپس میں زبراً ٹکڑے ٹکڑے کر کے کل حزب ہر گروہ بما لدیہم جو ان کے پاس تھا فرحون اس پہ بڑے خوش تھے فذرہم پس چھوڑ دیں ان کو فی غمرتہم یہ اپنی بے ہوشی میں حتی حین ایک مدت تک پڑے رہیں گے۔ پہلی امتوں نے پہلے گروہوں نے اللہ رب العزت کے فرمان کو کلام کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، گروہ گروہ ہو گئے، فرقوں میں بٹ گئے، جماعتیں بن گئیں، پارٹیاں بن گئیں اور نشانہ بنایا اللہ کے دین کو، اللہ تعالیٰ کے نظام کو، اللہ رب العزت کے نازل کردہ احکامات کو۔ وقت کے انبیاء سے انہوں نے مخالفت کی، دشمنی کی، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی رسی دراز کر دی، مہلت پہ مہلت ملتی گئی، تو ہر گروہ یہ سمجھتا تھا جو اس کے پاس ہے اس پہ وہ بڑے خوش ہیں، راضی ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ کے دور کے جو گمراہ لوگ ہیں آپ ان کو ان کی حالت پہ چھوڑ دیں، ایک مدت تک کے لیے ان کو بھی مہلت ہے، ان کی بھی رسی دراز کر دی گئی ہے، تو ایک وقت آئے گا اللہ سبحانہ و تعالی ان کی مہلت ختم کر دیں گے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت ختم ہوتی ہے پھر ساری طاقتیں مل کر بھی اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے چھڑا نہیں سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ کہ آپ کے رب تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ رب العزت ایک خاص وقت کے لیے، خاص مدت کے لیے لوگوں کو آزماتے ہیں، کبھی انفرادی طور پہ، کبھی اجتماعی طور پہ، تو منفرد ہوں یا مجتمع ہوں، جب ان کی آزمائش کا مرحلہ مکمل ہو جاتا ہے پھر اللہ رب العزت کی طرف سے سزا کا مرحلہ شروع ہوتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے بہت سی قوموں کا ذکر کیا، بہت سے انبیاء کا ذکر کیا، ان کے حالات و واقعات کا ذکر کیا، اور ان کے اندر جو خرابیاں تھیں ان کا تذکرہ کیا، ان کے اندر جو کمزوریاں تھیں ان کو بیان کیا، ان کے اندر جو نافرمانیاں تھیں ان کا اظہار فرمایا۔ اخیر اللہ رب العزت نے وہ مہلت واپس لے لی،
پھر گڑ گڑانے لگے، چیخنے لگے، چلانے لگے کہ ہمیں کچھ وقت کے لیے چھوڑ دیا جائے، ہمیں کچھ وقت کے لیے مہلت دے دی جائے، ہمیں کچھ عرصے کے لیے دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے، تو پھر ہم کوئی عمل بھی اللہ رسول کی نافرمانی والا نہیں کریں گے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا کہ جو ایک دفعہ مر کے دنیا سے ہمارے پاس آ جائے ہم اسے واپس نہیں جانے دیتے۔ تو اللہ مالک نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انسان ہی پیغمبر بنائے ہیں، انسان ہی مبعوث فرمائے ہیں، تاکہ وہ ان کو اپنی زبان میں اپنے مزاج کے مطابق، اپنی کیفیت اور حیت کے مطابق، ان کے ہی معاشرے میں رہتے ہوئے جو ان کی جملہ خرابیاں ہیں ان کو دور کرنے کے طریقے بیان۔ تو انبیاء علیہم السلام نے پیدائش سے لے کے وفات تک کے لیے سارے وہ طریقے بیان کر دیے جن کے ذریعے ایک انسان دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اچھی سے اچھی، اعلیٰ سے اعلیٰ زندگی گزار سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قوموں کے حالات بیان کیے اور پھر ان کے مزاج بیان کیے کہ وہ اپنے اپنے فرقوں میں، جماعتوں میں، گروہوں میں تقسیم ہو گئے، حالانکہ انہیں حکم تھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں فرقے فرقے نہ ہو جاؤ۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رسی کو چھوڑ دیا، اللہ کی رسی سے اعراض کیا۔ اللہ کی رسی سے مراد اللہ کا دین ہے۔ تو رسی کے دو حصے ہوتے ہیں، دو دھاگے مل کے ایک رسی بنتی ہے۔ تو ایک حصہ اللہ کا کلام ہے اور دوسرا حصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ قرآن اور حدیث یہ دو چیزیں مل کے اللہ کی رسی بنتی ہے، اللہ کا دین بنتا ہے۔ تو اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑنے کا اور چمٹے رہنے کا، آخری دم تک اس کا ساتھ دینے کا، اس پہ عمل پیرا ہونے کا حکم تھا۔ تو لوگوں نے کیا کیا؟ اللہ کی رسی سے ہی لاپرواہی کی۔ لاپرواہی کیا تھی اس کا بھی تذکرہ قرآن پاک میں لکھا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی تو وہ اللہ کی آیات غور سے سننے کی بجائے شور مچایا کرتے تھے، اپنی باتیں کرتے رہتے ہیں، اپنے کھیل کود میں لگے رہتے ہیں، اپنے تماشے کرتے رہتے ہیں، تالیاں بجاتے رہتے ہیں، سیٹیاں بجاتے رہتے ہیں، اور شور اس لیے کرتے کہ اللہ کا کلام کسی دوسرے کے کان تک بھی نہ پہنچ سکے۔ اس بات کا اظہار اللہ تعالیٰ نے 5ویں اور 6 پارے میں فرمایا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو 4 پارے والی آیت تھی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اس کی تشریح اگلی سپارے میں کا تو وضاحت یہ فرمائی کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا کلام جو تھا نا اس کو سننے سمجھنے کی بجائے اور غور کرنے کے بجائے، اس پر عمل کرنے کے بجائے اپنے ہی دنیاوی مشاغل میں وقت گزارنا شروع کیا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، سیٹیاں نہ بجاؤ،
تالیاں نہ بجاؤ، شور نہ کرو، آپس کی باتیں ترک کر دو، خاموشی سے قرآن سنو اور پھر اس پہ غور کرو تاکہ تم پر بھی اللہ کا رحم ہو رحمت ہو۔ تو شاید انہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت چاہیے ہی نہیں تھی، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حاصل کرنے کے موڈ میں ہی نہیں تھے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس کلام سے فائدہ اٹھانے کے کیفیت میں ہی نہیں تھے۔ تو وہ اتنے دور گئے کہ اخیر اللہ سے بھی دور اور اللہ کے پیغمبر سے بھی دور اور پیغمبر کے صحابہ سے بھی دور نکل گئے۔ تو انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منافق کا درجہ دے دیا کہ یہ منافقت کی کیفیت زندگی گزار رہے ہیں، اور جو منافق ہوتے ہیں جن کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں ہے، اللہ کی آیات کی محبت نہیں ہے، اللہ کے کلام کی محبت نہیں ہے، اللہ کے نیک بندوں کی محبت نہیں ہے، تو بجائے اللہ تعالیٰ کے کلام کی طرف آنے کے وہ اور دور بھاگتے ہیں۔ ایسے منافق کہاں تک بھاگیں گے؟ اخیر ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ تو قصور ان کا کیا تھا؟ قصور ان کا یہی تھا کہ ایک تو صریحاً سرعام قرآن کی خلاف ورزی کرتے، شور مچاتے اور تالیاں بجاتے، سیٹیاں بجاتے، قرآن پاک کے مقابلے میں اپنی آواز بلند کرتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے صاف طور پہ کہا تھا کہ اگر تم کلمہ پڑھتے ہو، مسلمان ہو اور مسجد میں عبادت کے لیے آتے ہو، تو پھر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں موجود ہوتے ہیں، تم نبی کی آواز کو سنا کرو، سمجھا کرو اور عمل کیا کرو۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیں کہ اگر تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو نا، اسلام کا دعویٰ کرتے ہو، تو تمہارے اوپر یہ واجب ہے کہ نبی پاک کی ذات سے بڑھ کے ذات کو نہیں، آپ کی بات سے بڑھ کے بھی کسی کی بات کو نہیں۔ تو پیغمبر علیہ السلام کی آواز سے اپنی آواز بلند نہیں کرنی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرما رہے ہوتے، اللہ کی آیتیں پڑھ رہے ہوتے، اپنے احادیث بیان کر رہے ہوتے، اور منافق لوگ اپنے کھیل کود میں، تماشوں میں اور شور میں لگے ہوتے، حتیٰ کہ ان کی آوازیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آوازوں سے بھی بلند ہو جاتی۔ تو صحابہ اکرام جو خلوص نیت سے سننے کے لیے آتے تھے، وہ بھی ڈسٹرب ہوتے، پریشان ہوتے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ڈانٹ کے لہجے میں اگر تم باز نہ آئے تو پھر سن لو کہ اپنے طور پہ تم بڑے ہی نیک، پاک اور پارسا بنتے ہو، اپنے طور پہ تم بڑے ہی عبادت گزار اور نمازی بنتے ہو، اپنے طور پہ تم بڑے ہی اچھے اور سمجھدار بنتے ہو، اللہ رسول کی نگاہ میں تمہارے اوپر نفاق کا، منافقت کا ٹھپا لگ چکا ہے۔ تو جو تم نے پہلے نیک عمل کیے ہوئے ہیں نا، یہ پیغمبر علیہ السلام کی گستاخی اور بے ادبی کی وجہ سے، آقا علیہ السلام کی حدیث کی گستاخی اور بے ادبی کی وجہ سے، مسجد کی گستاخی اور بے ادبی کی وجہ سے، قرآن پاک کی گستاخی اور بے ادبی کی وجہ سے تمہارے پہلے نیک عمل بھی برباد ہو چکے ہیں، ضائع جا چکے ہیں۔ تو اپنے اعمال کو بچانے کے لیے بہت احتیاط ہے، بڑا بندے کو محتاط ہونا پڑتا ہے، محتاط طریقے سے نیک عمل بچتے ہیں، وگرنہ ہر فرقہ، ہر گروہ، ہر پارٹی، ہر جماعت وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم تو حق پہ ہیں، سچ پہ ہیں، ہم سے بہتر کون ہے، ہم سے اچھا کون ہے، ہم سے نیک کون ہے، ہم سے سمجھدار کون ہے، ہم سے سیانا کون ہے، ہم سے انٹیلیجنٹ کون ہے۔ حالانکہ وہ انٹیلیجنٹ نہیں ہوتے بلکہ بہت بڑے سٹوپڈ ہوتے ہیں، بہت بڑے فولش ہوتے ہیں۔
شیطان نے ان کو دھوکہ دیا ہوتا ہے اور وہ اپنی ہی مدہوشیوں میں اس قدر آگے نکل چکے ہوتے ہیں فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ کہ مرتے دم تک ان کو نہ توبہ کی توفیق ہوتی ہے نہ صراط مستقیم نظر آتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالی نے انبیاء کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، نیک اولیاء کے ذریعے، علماء کے ذریعے، محدثین کے ذریعے، مفسرین کے ذریعے، قرآن پاک کے مبلغین کے ذریعے، احادیث کے محدثین کے ذریعے بہت سمجھایا لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہو گئے۔ اخیر اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے اس گمراہی کو ختم کرنے کا فیصلہ فرمایا اور وہ نفاق کی حالت میں دنیا سے مر کے چلے گئے اور آخرت میں بھی ہمیشہ کے جہنم کا ایندھن بن۔ تو اللہ رب العزت نے جو فرقے اور جماعتیں دنیا میں قائم ہیں ان سے بچنے کا بہترین حل بیان فرمایا، اور حل کیا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اعمال، افعال، اقوال سر انجام دیتے رہے ہیں ان کو کرنے سے ہی نجات کی راہ ہے، کامیابی کی راہ ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دین ہے، جو اسلام ہے، جو پیغام ہے وہ قرآن پاک ہے اور حدیث پاک۔ تو قرآن پاک میں جو اعمال لکھے ہوئے ہیں، قرآن پاک میں جو اوامر و نواہی ہیں ان کو اپنے معاشرے کے اندر ہم اپلائی کریں تو ہمیں صاف پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر کسی کو مسلم مومن بننے کا حکم دیا ہے، اور جو مسلم اور مومن ہوتا ہے وہ زندگی بھر اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ تعالیٰ کی اختیار اور قدرت میں کسی کو بھی شریک نہیں بناتا، شرک نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ اور اللہ رب العزت کے اقتدار اور اختیارات کے ساتھ۔ یہ نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ بھی اولاد دیتا ہے تو اور بھی کوئی اولاد دے سکتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی زندہ کرتا ہے کوئی اور بھی زندہ کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی فوت کرتا ہے کوئی اور بھی فوت کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی دولت عطا کرتا ہے کوئی اور بھی دولت دے سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی جو ہے نا وہ کسی کا فائدہ یا نقصان کرتا ہے تو کوئی اور بھی فائدہ نقصان کر سکتا ہے۔ اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب پہ اختیار اللہ تعالیٰ کا بھی ہے اور کسی اور کا بھی ہے۔ وہ جب چاہیں سورج کو اس کے روٹ سے پھیر کے کہیں اور، چاند کو جب چاہیں نیچے بلا لیں اور اوپر بھیج دیں، تو اللہ کے علاوہ کوئی اور نبی ولی بھی چاند سورج سے کھیل سکتا ہے، چاند سورج کو اپنی مرضی سے طلوع اور غروب کر سکتا ہے۔ اور یہ سارے ستارے اور سیارے، یہ حجر و شجر، جتنے بھی سمندر ہیں، دریا ہیں، پہاڑ ہیں، مخلوقات ہیں، ان سب پہ اللہ تعالیٰ کا بھی کنٹرول ہے اور کسی اور نبی ولی پیر پیغمبر کا بھی کنٹرول ہے۔ یہی تو شرک ہے، اللہ کی مخلوق پہ صرف اللہ تعالیٰ کا ہی قبضہ اور اختیار ہے، اللہ تعالیٰ کے اس کنٹرول میں کوئی اور اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں ہے۔ تو جو یہ سمجھے گا وہ مشرک ہوگا، اور مشرک بندے کا جو عقیدہ ہے وہ قرآن کے بھی خلاف ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بھی خلاف ہے۔ تو جو مشرک ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے
اور اللہ کے پیغمبر کے بتائے ہوئے گروہ سے نکل جائے گا، اس کا گروہ ہی کوئی اور ہوگا۔ تو جو اللہ تعالیٰ کا گروہ ہے، اولئک حزب اللہ، جو اللہ کی جماعت ہے، اللہ کا گروہ ہے، وہ کون سا ہے؟ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا گروہ، اپنی جماعت کہا ہے، ان کے لیے سرٹیفکیٹ بھی دیا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ وہ کون ہے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم۔ وہ کون ہے؟ اہل بیت اطہار۔ تو ان کے فضائل، مناقب اور حالات و واقعات آپ کتابوں میں پڑھ کے دیکھ لیں، سارے صحابہ اور تمام اہل بیت رضی اللہ عنہم زندگی بھر انہوں نے اللہ کی ذات صفات میں، اختیار میں کسی کو شریک نہیں بنایا۔ نہ وہ کبھی کسی دربار پہ گئے ہیں، نہ کبھی کسی مزار پہ گئے ہیں، نہ انہوں نے کبھی کسی پہ چادر چڑھائی ہے، نہ وہاں پہ عرس لگایا، نہ میلہ کیا، نہ میلاد منایا۔ سب سے بڑا جو دربار ہے وہ گنبد خضرا، روضہ پاک، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور ہے۔ آقا علیہ السلام کی قبر سے بڑھ کے کوئی دربار مزار ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن صحابہ نے بھی، اہل بیت اطہار نے بھی کبھی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ نہ عرس لگایا ہے، نہ میلہ کیا ہے، نہ ہی سال بعد لنگر تقسیم کیا ہے، نہ وہاں پہ چادریں چڑھائی ہیں، نہ دودھ کی سبیلیں لگائی ہیں، نہ ہی وہاں پہ ماتھے ٹیکے گئے ہیں، نہ ان کے وسیلے سے دعائیں کی گئی ہیں، بلکہ یہ رستہ وہ سارے کا سارا شرکیہ رستہ تھا، جس سے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منع کر کے گئے، روک کے گئے تھے۔ تو جو یہ کام کریں گے وہ تو اس گروہ سے نکل گئے۔ ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، تو یہی فرقہ بندی کی باتیں ہونے لگیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا پہلی امتوں میں کچھ گروہ تھے وہ 70 اور ایک 71 گروہ بن گئے۔ ایک قوم تھی ان کے 70 اور 2 72 گروہ بن گئے۔ تو فرمایا میری امت کے چونکہ تعداد بھی زیادہ ہوگی، یہ 70 اور 3 73 گروہ بن جائیں گے۔ ساتھ ہی فرمایا کلہم فی النار، کلہم فی النار، ترمذی شریف میں حدیث ہے۔ سب کے سب گروہ، چاہے اپنے طور پہ وہ اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہوں، بڑے خوش ہوں کہ ہم اپنی جماعت پہ، اپنے فرقے پہ، اپنے گروہ پہ بڑے راضی ہیں، تو فرمایا کلہم فی النار، سارے کے سارے آگ میں جائیں گے۔ بڑے حیران ہوئے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ اگر سب آگ میں ہیں تو پھر نجات کون پر پائے گا؟ کون سا گروہ نجات پائے گا؟ تو پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نجات کی راہ کیا ہے؟ فرمایا الا ملتن واحدہ، سوائے ایک گروہ کے، ایک جماعت کے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ من ہم یا رسول اللہ، وہ کون سا ہوگا؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس دین پہ رہے ہیں، جس گروہ پہ رہے ہیں، جس جماعت کے ساتھ رہے ہیں، اور جو آپ نے طریقہ اپنایا ہے، جو طریقہ صحابہ اکرام کو دیا ہے، انہوں نے بھی وہی اپنایا ہے، وہی طریقہ، وہی جماعت، وہی گروہ حق پہ ہے۔ ما انا علیہ و اصحابی، فرمایا جس پہ میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ آپ کی زندگی میں وفات پا گئی، آپ کی بیوی تھی، پہلی بیوی۔ آپ کے چچا دان سردار ابو طالب وہ وفات پا گئے، تو آپ کی زندگی میں فوت ہوئے ہیں۔ اور بھی کئی صحابہ فوت ہوئے ہیں، احد میں صحابہ شہید ہوئے، 70 صحابہ وہ بیر مونہ پہ شہید ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کئی شہداء ہیں، کئی وفاتیں ہوئی ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی فوت شدہ پہ یا شہید ہونے والے پہ، مرد ہو یا عورت، رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار، کبھی کسی کے کل شریف نہیں پڑھے ہیں، نہ تیجا کرایا، نہ ساتہ کرایا، نہ 40واں کرایا۔ تو یہ دین پھر کہاں سے آ گیا؟ یہ من گڑتا ہے۔
تو جو یہ کام کرے گا وہ اس اسلامی فرقے سے باہر نکل جائے گا، وہ ملت واحدہ سے باہر نکل جائے گا، وہ صحابہ کے طریقے سے باہر نکل جائے گا، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے باہر نکل جائے گا۔ اس نے کوئی اپنا ہی دین بنایا ہوگا، جو دین نہ قرآن میں ہے نہ صحابہ کرام کے عمل میں ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو فرمودات ہیں وہ بھی، اور جو آپ کے اقوال ہیں وہ بھی، اور جو آپ کے اعمال ہیں، جو آپ کی سنتیں ہیں وہ بھی، وہی ہمارے لیے صراط مستقیم ہے، وہی راہ ہدایت ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے دین کے اندر شرک بھی نہیں ہے، بدعت بھی نہیں ہے۔ تو جو شرک اور بدعات کے رستے پہ چل نکلتا ہے وہ اللہ رسول کے اور صحابہ اور آل رسول کے رستے سے دور چلا جاتا ہے، وہ اپنی ہی مدہوشیوں میں مگن ہے، مست ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 10 قرآن پڑھ کے بخشوا لیں گے، 100 قرآن پڑھ کے بخشوا لیں گے، اتنے جناب تسبیحات پڑھ کے بخشوا لیں گے۔ تو یہ ان کی خام خیالی ہے، دل کو تسلی دی جا رہی ہے، وگرنہ ایسے پڑھائی کر کے اگر بخشوائے گئے تو پھر تو کوئی بھی نہیں، سارے ہی بخشے جائیں گے، کیونکہ پارسل تو سب کو ہو رہا ہے۔ کوئی عمل بھی مرنے کے بعد بندے کو نہیں پہنچتا۔ لوگ بار بار پوچھتے ہیں قربانی فوت شدگان کی طرف سے ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ جو فوت ہو گیا اس کو قربانی کا گوشت بھی نہیں پہنچتا، قربانی کا ثواب بھی نہیں پہنچتا، سوائے ماں باپ کے۔ ماں باپ جو بھی اولاد نیک عمل کرے، ماں باپ زندہ ہوں تب بھی، فوت ہو جائیں پھر بھی، والدین صالحین یدعو لہ، تو وہ اولاد کی طرف سے کوئی بھی نیک عمل ہو، وہ نماز ہو، تلاوت ہو، ذکر و اذکار ہو، صدقہ خیرات ہو، قربانی ہو، حج ہو، عمرہ ہو، جہاد ہو، خدمت خلق ہو، کوئی بھی نیک عمل ہو، وہ ماں باپ کو ایٹومیٹک ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی مہربانی ہے ماں باپ کے لیے کہ وہ نیک اولاد چھوڑ گئے ہیں، ان کے حق میں دعا کر رہی ہے، عمل کر رہی ہے، ان کی نیکیوں کا گیٹ کھلا ہے۔ اس کے علاوہ بھائی کا عمل بھائی کو نہیں پہنچتا، بیوی کا عمل خامد کو نہیں پہنچتا، خامد کا عمل کیا ہوا بیوی کو نہیں پہنچتا، بہن کا کیا ہوا بہن کو نہیں پہنچتا، خالہ کو نہیں، پھوپھی کو نہیں، ماسی کو نہیں، کوئی کسی کو، کوئی ہمسائے کو نہیں، دوست کو نہیں، رشتہ دار کسی کو، کوئی بھی کیا ہوا نیک عمل اس تک پارسل نہیں ہوتا۔ نہ قرآن پڑھ کے اس کو بخشوائیں وہ پہنچتا ہے، نہ سپارے پڑھ کے بھیجیں وہ پہنچتا ہے، یا کوئی قربانی کریں وہ پہنچتا ہے، یا اس کے نام کا حج عمرہ کریں وہ پہنچتا ہے۔ ان کا عنہ عملہ، حدیث پاک نے آیا کہ اس کے سارے عمل کٹ جاتے ہیں۔ جو فوت ہو گیا اس کا اس دنیا سے رابطہ کٹ گیا ہے، وہ مر گیا ہے، اس کا عمل بھی بند ہو گیا ہے۔ تو ہاں اگر وہ اپنی زندگی میں کوئی خود ایک نیک عمل کر گیا ہے، صدقہ جاریہ اس کو کہتے ہیں، تو وہ نیک عمل جو ہے وہ اس کا چل رہا ہے، تو وہ عمل جب تک چلتا رہے گا اس کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ علم ایسا پڑھا گیا ہے، چلا گیا ہے، جو علم دوسرے آگے چلتا جا رہا ہے، قرآن پاک کا، حدیث پاک کا، تو لوگ آگے سے آگے پہنچاتے جا رہے ہیں، تو وہ عمل پڑھانے والے کو پہنچ رہا ہے۔ جیسے ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سمجھتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، تو یہ ثواب ہمارے ماں باپ کو بھی پہنچ رہا ہے اور ہمارے اساتذہ کو بھی، استادوں کو بھی پہنچ رہا ہے، پھر ان کے استادوں کو، پھر ان کے استادوں کو، تو یہ چلتا ہوا سلسلہ صحابہ کرام تک، آل پاک تک، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے کہ امت میں پوری روئے زمین پہ جتنے بھی افراد فوت ہو چکے ہیں یا زندہ ہیں یا قیامت تک آنے والے ہیں، جو بھی نیک عمل کریں گے ان سب کا سارا ثواب ان کرنے والوں کو بھی ملے گا، اور سارے کا سارا ثواب مدنی تاجدار محمد کریم کو بھی ملتا رہے گا صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ نے تو ہمیں یہ طریقہ بیان، آپ نے تو یہ دین ہمیں دیا ہے۔ تو وہ نیک عمل بندہ کوئی کر جائے تو وہ نیک عمل پہنچتا رہتا ہے۔ یہی گروہ حق پہ ہے
یہی گروہ سیدھے رستے پہ ہے، یہی گروہ نجات پانے والا ہے۔ جو اللہ کے بتائے ہوئے رستے پہ چلے اور اللہ کے پیغمبر کے بتائے ہوئے اور کیے ہوئے رستے پہ چلے، وہی کامیاب ہیں، باقی سب گمراہ ہیں، اور گمراہی کا ٹھکانہ بے ہوشی بھی ہے، مدہوشی بھی ہے، جہنم کی وادی بھی ہے۔ تھوڑا سا بندہ فزیکلی طور پہ اپسیٹ ہو جائے نا تو یا فالج ہو جائے گا، برین ہیمرج ہو جائے گا، یک دم کوئی پریشر پڑے گا تو اس کو یا تو فالج گر جائے گا یا ہارٹ فیل ہو جائے گا۔ تو ہلکا سا اس کو جسمانی طور پہ تھوڑا سا کھچاؤ پیدا ہوا ہے، جسم کے اعضاء کام کرنا چھوڑ گئے ہیں۔ گاڑی کا ڈرائیور گاڑی چلاتے ہوئے اچانک تھوڑی سی غفلت سے آنکھیں بند کر لے تو 1 منٹ پورا بھی نہیں گزرے گا، پوری کی پوری گاڑی آنن فانن انجر پنجر کا ڈھیر بنی ہوگی، اور اندر جو زندہ انسان ہیں ان کے بھی کچھ زخمیوں کی اطلاع آئے گی، کچھ وفات پا چکے ہوں گے۔ تو غفلت کس کی ہے؟ ایک چند سیکنڈ کی غفلت نے کتنا نقصان کر دیا۔ تو دین کا معاملہ یہ اتنا ہی آسان ہے، جتنے مرضی بے خبر رہو، غفلت میں پڑے رہو اور دین پھر بھی بچا رہے، دین نہیں بچے گا۔ دین کے معاملے میں اس سے بھی زیادہ احتیاط ہے جتنی ایک سٹیئرنگ پہ بیٹھے ہوئے ڈرائیور کو احتیاط ہے، ایک پائلٹ کو احتیاط کرنی پڑتی ہے، ایک ٹرین کے چلانے والے کو احتیاط کرنی پڑتی ہے، ایک گاڑی کے ڈرائیو کرنے والے کو احتیاط کرنی پڑتی ہے۔ ایک اس سے کہیں زیادہ محتاط وہ بندہ ہے کہ جو دین کے معاملے میں دین کی تبلیغ کر رہا ہے، وہ بھی لوگوں کو کیا بیان کر رہا ہے، بہت احتیاط سے بیان کرے کہ مجھ سے کوئی غلط ریفرنس نہ ہو جائے، غلط اویئرنیس نہ ہو جائے، وہی ایسی غلط بات نہ نکل جائے جو امت کی گمراہی کا سبب بنے۔ اور لوگوں کو بھی بہت محتاط رہنا پڑے گا کہ ہم کوئی ایسا فعل، کوئی ایسا کام نہ کریں جس کے کرنے سے صراط مستقیم کی بجائے صراط جہیم پہ چل پڑے۔ ہر کام کرنے سے پہلے سوچنا، سمجھنا، پوچھنا چاہیے کہ یہ کام، یہ طریقہ دین والا اللہ کی کتاب میں ہے یا نہیں، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان میں، حدیث پاک میں ہے یا نہیں۔ اگر وہ اللہ کے قرآن میں ہو، حدیث پاک میں ہو، تو پھر عمل کرنے میں 1 سیکنڈ بھی کوتاہی نہ کریں، فوراً عمل کر لیں، دوسروں کو بھی بتائیں۔ اور اگر اللہ رسول کے فرمان میں نہ ہو تو پھر جان چلی جائے لیکن اللہ رسول کی نافرمانی قطعاً نہ ہو، تب نجات ہے۔ یہ کوئی چھوٹا معاملہ، معمولی معاملہ نہیں ہے کہ دین کے معاملے میں ہم سارا کا سارا ملبہ مولوی صاحب پہ ڈال دیں، پیر صاحب پہ ڈال دیں، مرشد پاک پہ ڈال دیں، اپنے لیڈر اور رہنما کے اوپر بھائی جو کرتا ہے وہ کرنے دو، ہم تو اس کے پیچھے مقلد بن کے، آنکھیں بند کر کے، اس کے جناب مرید بن کے اور اس کے مقتدی بن کے تو انے واہ چلتے جا رہے ہیں۔ تو انے واہ چلنے سے ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتے ہیں، تباہی اور بربادی بھی ہو جاتی ہے۔ تو محتاط رہنا پڑتا ہے۔ اگر ڈرائیور محتاط نہیں تو کوئی نہ کوئی کلینڈر محتاط ہونا چاہیے جو اس کو جگا دے کہ سونا نہیں ہے۔ سواریوں کو محتاط ہونا پڑتا ہے کہ وہ کہیں بھائی ڈرائیور بدل دو، یا ڈرائیور کو ہوش میں لے کے آؤ کہ یہ ہمیں کہیں اور لے کے جا رہا ہے۔ تو دین کے معاملے میں بھی، اسلام کے معاملے میں بھی، اور یہ ہدایت کے معاملے میں بھی ہمیں بہت محتاط رویہ اختیار کرنا ہوگا، تبھی جا کے قبر میں بھی نجات ہوگی، حشر میں بھی نجات ہوگی۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، پس کاٹ دیا انہوں نے اپنے ہی دین کو آپس میں ہی
ٹکڑے ٹکڑے کر کے کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ اور ہر جماعت جو اس کے پاس ہے اس پہ خوش ہیں۔ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ، بس چھوڑ دیں ان کو اپنی مدہوشیوں میں، حتیٰ ہین، پڑے رہیں ایک مدت تک۔ صدق اللہ العظیم۔